جس بندے کو تہجد کی نماز نصیب ہو گئی وہ بندہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو گیا، اس کے لیے رحمت کے گویا کے دروازے کھول دیے گئے۔ تو تہجد بہت بڑی فضیلت عظمت والی عبادت ہے۔ تہجد اللہ رب العزت کی لاڈلی عبادت ہے۔ یاد رکھیں، لاڈلی عبادت لاڈلوں کو نصیب ہوا کرتی ہے۔ جو اللہ کے محبوب اور پسندیدہ لوگ ہیں انہیں یہ نعمت، یہ عبادت نصیب ہوگی، اس کی توفیق ملے گی۔ ٹھیک ہے، من طلب العلا سحر اللیالی، کہ جو بلندیوں کا طالب ہو، بلند مقام چاہنے کا متمنی ہو، اسی کو چاہیے راتوں کو جاگا کرے۔ تو اسی لیے آج لمبی راتیں ہو رہی ہیں، سردیوں کی بڑی راتیں ہیں، رات کو اٹھ جایا کریں، تہجد پڑھا کریں، اللہ کو راضی کیا کریں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے بگڑے مسائل سنور جائیں گے، آپ کے ادھورے کام مکمل ہو جائیں گے، آپ کی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کل ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ بے چین بے قرار ہے، تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ کو گویا کہ پھکی دے رہا ہوں، ایک بہت بڑا وظیفہ دے رہا ہوں، پاورفل وظیفہ جسے کہتے ہیں، یہ تہجد کا وظیفہ ہے۔ میرے دوستو، کہاں تک جاؤ گے یار اللہ کو ناراض کر کے؟ آخر کہاں تک بھاگو گے؟ کب تک بے حیائی کرتے رہیں گے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو بیکار نہیں بنایا، میں نے انسان کو فضول نہیں بنایا، انسان کو کام کا بنایا ہے، مقصد دے کر بنایا ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، آخر کار انسان نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے، جہاں چاہے چلا جائے، جو چاہے کرے، آخر کار میری طرف اس نے آنا ہے۔ تو اسی لیے اب وقت ہے، سنبھل جاؤ، اب سانسیں چل رہی ہیں، دل دھڑک رہا ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، زبان چل رہی ہے، تو ایسا وقت نہ آ جائے کہ ہماری جسم جواب دے جائے، جسم سن ہو جائے، پھر پتہ چلے گا کہ میں نے دنیا میں کتنی نیکیاں کی، کتنی گناہ کیے، کتنی اللہ کو راضی کیا، کتنی میں نے اللہ کو ناراض کیا۔ میرے دوستو، دنیا موقع بھی ہے، دھوکہ بھی ہے۔ جو نیک عمل کرتا ہے اس کے لیے بہترین موقع ہے، جو برائی کرتا ہے اس کے لیے گویا کہ دھوکہ ہے۔ تو میری بہنیں، میری مائیں جو دیکھ رہی ہیں، وہ گھروں کو قرآن کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، تہجد کے ذریعے سے آباد کریں، گھر کو برکت کا مرکز بنائیں، رحمت کا گویا کہ محور بنائیں۔ تو جب رحمت اترے گی آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، پریشانیاں حل ہو جائیں گے۔ آج دیکھیں، گھر میں 10-12 بندے ہوتے ہیں، 2 نماز میں جاتے ہیں، 8-10 نہیں پڑھتے، ایسے لمبے ہو کے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو فکر نہیں ہے نماز پڑھنے کی، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہی تو وجہ ہے ہمارے مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم نے دین کو چھوڑا، ہم نے اللہ کو چھوڑا، ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے نماز کو چھوڑا، ہم نے اللہ کی یاد سے گویا کہ منہ مول لیا، تو پریشانیاں ہمارے گھر پہ مسلط ہو چکی۔ ہر بندہ پریشان، چاہے کنوارا ہے چاہے شادی شدہ ہے، پریشان ضرور ہے۔ چاہے جس کا بچہ ایک ہے، جس کے 10 بچے ہیں، پریشانی میں برابر ہیں۔ ٹھیک ہے، چاہے گھر میں ہر سہولت موجود ہے، ہر ضرورت موجود ہے، اس کے باوجود بھی لڑائیاں، فتنے، فساد، جھگڑے نہ ختم ہونے والے ہیں، ختم ہونے کا نام بھی نہیں لے رہے۔ آج دیکھیں، مہینوں کا سفر دنوں میں ہو رہا، بلکہ گھنٹوں میں ہو رہا، دنوں کا سفر گھنٹوں میں، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں، منٹوں کا سفر سیکنڈوں میں ہو رہا۔ سہولیات کتنی زیادہ ہو گئی، لیکن پریشانیاں بڑھتی جا رہی، بڑھتی جا رہی، بے چینی بڑھتی جا رہی، بڑھتی جا رہی۔ وجہ صرف اور صرف یہی ہے، اللہ کا دامن ہم نے چھوڑ دیا ہے، اللہ سے دور ہو گئے، بس، اور کوئی ریزن نہیں، کوئی وجہ نہیں۔ گھر کے قریب مسجد ہے، چند قدم کے فاصلے پر اللہ کا پاکیزہ گھر ہے، اللہ کا در ہے، اللہ بلا رہا، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔
جو نہیں رینگتی۔ پھر پریشان آئے یا نہ آئے بھائی؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ ٹھیک ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے ذکر سے منہ موڑے گا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اس کو میدان محشر کے دن اندھا اٹھاؤں گا۔ اللہ آج دیکھیں اللہ کا ذکر ہم سے چھوٹ گیا۔ نماز اللہ کا ذکر ہے، قرآن اللہ کا ذکر ہے، زکوٰۃ دینا اللہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور ذکر کرنا اللہ کا ذکر ہے، تسبیحات پڑھنا اللہ کا ذکر ہے، مسجد میں آ کے بیٹھ جانا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم سے ختم ہو جائیں۔ پھر کہتے ہیں عاملوں کے پاس دوڑتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، درباروں کے پاس جاتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں، سہ روزے کاٹتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے گھر میں کوئی جادو ہو چکا ہے، ہمارے گھر میں کسی نے ٹونا کر دیا ہے، ہمارے گھر پر نظر لگ گئی ہے۔ کوئی چیز نہیں ہوئی، نہ جادو، نہ نظر، نہ ٹونا۔ اصل وجہ یہی ہے، ہم اللہ سے دور ہو چکے، اللہ ہم سے ناراض ہو چکا۔ یہی سب سے بڑا پرابلم، بڑی ریزن ہماری پریشانی اور مصیبتوں کی۔ تو خدا را واپس آ جاؤ، اللہ بلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ ہمیں اپنا چھوٹا کام چھوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ ہم دکان چھوڑتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی کاروبار رک جائے گا، گاہک خالی مل جائیں گے، گاہک داری ختم ہوگی۔ ہم تو یہ اتنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر کیسے ہمارے مسئلے حل ہوں گے، کیسے ہماری پریشانی ختم ہوگی؟ تو آئیے تہجد کو تھمیں، تہجد کو پڑھیں، آپ کا تمام کام کر دے گی، مسئلے حل کر دے گی، زندگی سنوار دے گی، اللہ سے تعلق بھی مضبوط بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جنت میں درجات بھی بلند فرما دے گا، اور دنیا بھی اچھی فرما دے گا، دل میں نور بھی نصیب فرما دے گا، سکون و چین بھی نصیب فرما دے گا، اور رزق بھی اللہ تعالیٰ حلال عطا فرما دیں گے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر کے اندر گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، اور اس کا لنک دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔